سہیل احمد صاحب وارڈ نمبر 8 کے امیدوار بھی ہیں اور ہمارے وائس چیئرمین مرکزی انجمن جہاں رجسٹرڈ واقع اینڈ سے گزارش کروں گا کہ مختصر سا اپنا جو خیالات ہیں وہ، کیونکہ مجھے جو بے چینی نظر آ رہی ہے اپنی رائٹ سائڈ سے تھوڑی سی، یہ ذرا مختصر سے خیالات سے جو ہے نا وہ آپ انہیں نوازیں اور پھر انشاءاللہ ہم سوالات کی طرف جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں صافی برادری اپنے دوستوں کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمیں اپنا موقف بیان کرنے کے لیے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہے۔ آج ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا مشن اور مقصد کیا ہے، ہم کیوں الیکشن میں آئے، ہماری ایسی کیا وجہ بنی کہ ہمیں الیکشن میں آنا پڑا۔ یہ اس کے بارے میں نعیم اشرف صاحب اور ہمارے صدر صاحب اس میں تفصیلاً روشنی ڈال دی ہے۔ کچھ ایک دو پوائنٹ اور اس میں جو رہ گئے ہیں، جیسے کہ ٹیکسیشن کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی کہ ٹیکسیشن ایک گھر کا 10,000 ہے، دوسرے کا 15، تیسرے کا 20 ہے، یہ کیسے ہے؟ اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اس میں ظالمانہ ٹیکسز جو ہے آپ کے پاس اسیسمنٹ جو ہے بھیج دی جاتی ہے، جو دوست ہمارے کسی بورڈ میٹنگ میں پہنچ جاتے ہیں اور زبان استعمال کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو اپنا ٹیکس جو ہے وہ کم کروا لیتے ہیں۔ وہ اپنا بتا دیتے ہیں کہ یہ ٹیکس ناجائز ہے، آپ ناجائز کام کر رہے ہیں، ہمارا ٹیکس کم کر دیں۔ تو یہ اس وجہ سے کچھ لوگوں کے ٹیکس کم ہو جاتے ہیں، اور جو میٹنگ میں نہیں پہنچ پاتے ان کو 50,000 ہے، کسی کا 60,000 ہے، ساتھ والا جو بورڈ میٹنگ میں پہنچ گیا ہے اس کا 10,000 ہے۔ یہی صرف ڈفرینس ہے۔ آپ جس ٹائم تک کوئی بات نہیں کریں گے، آپ اپنا حق نہیں مانگیں گے، تو آپ کو کوئی بھی حق دینے والا نہیں ہے۔ یہ کام ہمارے نمائندوں کا کام ہوتا ہے۔ ہمارے نمائندوں کو یہ خود سے سارے کام کرنے، ہمارے لیے کام، ہمارے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح کمرشلائزیشن کے جو میٹرز ہیں یہاں پہ لالہ رخ کے اندر، وارڈ 8 کے اندر، یہ بہت زیادہ ہے۔ اس ٹائم پہ جیسے کہ صدر صاحب نے بتایا کہ ڈی سی ریٹ 19.5 لاکھ روپے مرلے کے حساب سے ریٹ لگا ہوا ہے، جو کہ 27 لاکھ ڈی سی ریٹ ہونے والا ہے۔ 100% کنورژن چارجز کمرشلائزیشن کے لیے 100%، یہ کسی بھی کینٹ میں نہیں ہوتا۔ آپ اگر پنڈی کینٹ کو بھی لے لیتے ہیں تو پنڈی کینٹ کے اندر بھی ڈی سی ریٹ کا صرف 25% لیا جاتا ہے، اور ہائی رائز بلڈنگ کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں پہ وارڈ 8 کے اندر 100% ڈی سی ریٹ کا لینے کے بعد آپ کو گراؤنڈ +1 کی اجازت دی جاتی ہے، جو کہ سراسر ایک ظلم ہے۔ اور یہ سارے فیکٹری کے ریٹائرڈ ملازمین جو چھوٹی موٹی دکانیں، چھوٹا موٹا کاروبار ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیسے دے پائیں گے؟ اور ابھی جیسے 10 سے 15 کیس تو ابھی کے ہیں جو ہم نے خود جمع کروائے ہیں کمرشلائزیشن کے لیے، جو کہ پینڈنگ میں ڈالے ہوئے ہیں، ان کو اپروو نہیں کیا جا رہا۔ اس کو چھوٹی موٹی کوئی آبجیکشن لگا کے فائلیں دبا کے رکھ لی جاتی ہیں، اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ ریٹ بڑھنے والا ہے، لہذا کوئی سسٹم بتائیں کچھ ہمارے ساتھ، اور اگر آپ نے اپروول کرانی ہے، اگر نہیں کرائیں گے تو کل 27 لاکھ بھی ہونے والا ہے۔ یہ بھی انہی سے ادارے سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ریٹ اب کتنے ٹائم بعد بڑھنے والا ہے، اور یہ دسمبر کے بعد جو ہے یہ ریٹ لاگو ہو جانے ہیں۔ یہ واہ کینٹ کے شہریوں کے ساتھ ناانصافیاں ہیں۔ یہ جو کینٹ ایکٹ کی بات ہم کر رہے ہیں، اس میں گوروں نے قانون تو بنایا ہوا ہے، لیکن اس کے استعمال تھوڑا غلط ہو رہا ہے۔ اس میں جو شہریوں کے حقوق ہیں اس پہ تو کبھی بات نہ ہوئی، لیکن اس کے اوپر جرمانے، ٹیکسز یا اور کوئی چیزیں جو کچھ بھی ہیں، ابھی ترمیمی بل ہے اس کے اندر مزید اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ جس میں آپ مزید ہر قسم کے ٹیکس ان شہریوں سے وصول کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کی جو
بنیادی حقوق ہیں اس کے اوپر کبھی کسی نے بات نہیں کی۔ یہ بنیادی حقوق جو ہوتے ہیں یہ ہمارے جو منتخب کردہ ممبر ہوتا ہے جس کو کونسلر کہتے ہیں، یہ اس نے بات کرنی ہوتی ہے اور اپنے علاقے کے لیے اس نے کام کرنا ہوتا ہے۔ بغیر مانگے آپ کو ادارہ کچھ بھی نہیں دیتا، اور ہمارے نمائندے جو اس ٹائم پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے حقوق ہے کیا۔ اس ٹائم پہ لالا روک کے اندر آپ دیکھتے ہیں سیوریج کا نظام بالکل چوک ہوا پڑا ہے۔ جیسے بارش ہو رہی ہے آپ کا تالاب کا منظر یہاں پہ بن جاتا ہے۔ یہ آپ کا کیپیٹل ہے واک اینڈ کا، اور اس کی یہ حالات ہیں۔ اس کے جو پارکس ہیں وہ بہت خستہ حال پارکس ہیں جن کے اوپر کبھی کسی نے کوئی دھیان ہی نہیں دیا کہ یہ آپ کی بنیادی ضروریات ہیں۔ باقی تو اس میں یہ سب چیزیں نئی مشرف صاحب نے بتا دی ہیں آپ کو۔ ہمارا مقصد اس چارٹر آف ڈیمانڈ پہ عمل درآمد کرنا ہے۔